بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز ناظرین کرام، جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے افغان طالبان کے ساتھ جاری مذاکرات کو یک جنبش قلم معطل کر دیا ہے۔ سب سے بڑا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر ایسا کیوں کیا گیا اور اس کا سب سے زیادہ فائدہ کس کو پہنچا۔ معزز ناظرین، یہ بات ذہن نشین کر لیں کہ امریکی صدر نے طالبان رہنماؤں کے ساتھ ملاقات منسوخ کر کے طالبان کی طاقت اور قابلیت کے بارے میں ایک مرتبہ پھر غلط اندازہ لگایا ہے۔ 18 سال جنگ کے میدان میں اور اب مذاکرات کی میز پر طالبان نے امریکہ کو باور کرایا ہے کہ وہ نہ صرف جنگجو ہیں بلکہ سفارتی لحاظ سے بھی ایک تربیت یافتہ ٹیم کے حامل ہیں۔ امریکہ اور طالبان کے درمیان مذاکرات منسوخ کیے جانے کا نقصان طالبان کو ہوگا یا امریکہ کو، یہ اتنا اہم نہیں ہے جتنا یہ اہم ہے کہ مذاکرات منسوخ کیے جانے سے بھارت اور اسرائیل سمیت ان طاقتوں کو ضرور فائدہ پہنچا ہے جو جنوبی ایشیا کے امن کو سبوتاژ کرنے کے ساتھ ساتھ امریکہ کو بھی جنگ میں مصروف عمل رکھنا چاہتی ہیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ سپر پاور امریکہ کے صدر ضرور ہیں، لیکن کیا وہ اپنے فیصلوں میں آزاد ہیں؟ کیا اندرونی اور بیرونی عالمی طاقتیں انہیں اپنے فیصلوں پر عمل درآمد کرنے کی اجازت دیتی ہیں؟ یہ وہ سوالات ہیں جو آج امریکی صدر کو اپنے آپ سے کرنے کی ضرورت ہے۔ معزز ناظرین، مذاکرات کی منسوخی کو بہانہ طالبان کی جانب سے جس حملے کو بنایا گیا ہے، اس طرح کے حملے مذاکرات کے پہلے دن سے ہی دونوں طرف سے جاری ہیں۔ مذاکرات کے معاہدے میں طالبان کی جانب سے سیز فائر یا جنگ بندی کی شرط پہلے ہی دن سے نہیں مانی گئی تھی۔ مذاکرات کی منسوخی کی اصل وجہ یہ ہے کہ پینٹاگون جنگ کے میدان کے بعد مذاکرات کی میز پر بھی معاہدے کے نکات کو امریکہ کی شکست سمجھتا ہے۔ امریکہ کی اندرونی رپورٹس کے مطابق طالبان تمام شرائط اپنی منوا رہے ہیں اور امریکی تھنک ٹینکس بھی اس معاملے پر صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے مخالفت رکھتے ہیں۔ حقیقت بھی یہی ہے کہ مذاکرات کے میز پر افغان طالبان کا پلڑا بھاری ہے اور اس معاملے پر صرف امریکہ کو ہی نہیں بلکہ افغانی حکومت کو بھی تکلیف ہے، جسے طالبان کی حکومت میں اپنا مستقبل تاریک نظر آ رہا ہے۔ اس معاہدے سے بھارت کو بھی تکلیف ہے، کیونکہ اس صورت میں افغانستان کے ذریعے پاکستان مخالف سرگرمیاں بند ہو جائیں گی۔ اس سے اسرائیل کو بھی تکلیف ہے، کیونکہ اگر امریکہ افغانستان سے نکل گیا تو سپر پاور کا دھیان اسرائیل کی معاشی سرگرمیوں کی طرف جا سکتا ہے اور پھر اربوں ڈالر کا اسلحہ کون خریدے گا۔ امریکہ کو جنگ کے میدان میں طالبان کو سمجھنے کے لیے 18 سال کا عرصہ لگا۔ مذاکرات کا عمل تو ابھی صرف شروع ہوا ہے۔ امریکی صدر کی خواہش ہے کہ موجودہ حالات میں کسی بھی طرح افغانستان سے نکلا جا سکے، لیکن اب طالبان انہیں اپنی ہی شروع کی ہوئی جنگ سے نکلنے کے لیے خاصا مشکل وقت دے رہے ہیں۔ امریکی تھنک ٹینکس آج نہیں تو کل یہ ماننے پر مجبور ہو جائیں گے کہ افغانستان سے نکلنا ہے تو ان کی تقریباً تمام شرائط ماننا ہوں گی، کیونکہ وہ تو مذاکرات کی میز پر آنے کو بھی تیار نہیں تھے۔ پاکستان سے امریکہ نے افغان طالبان سے مذاکرات کے لیے مدد چاہی تو پاکستان نے پورے خلوص سے اپنی تمام تر توانائی اور طاقت پیش کر دی۔ ماضی میں بھی پاکستان اگر کسی ملک کا اتحادی بنا تو پورے خلوص سے بنا، لیکن وقت اور حالات نے ثابت کیا کہ امریکہ ہو یا بھارت، بطور اتحادی دھوکہ ان کی فطرت میں شامل رہا ہے۔ امریکہ اور افغان طالبان کے درمیان مذاکرات کے سلسلے کی منسوخی کا فائدہ جہاں بھارت کو ہو رہا ہے، وہاں پر اسرائیل بھی امریکہ کو مسلمان ملکوں میں جنگ میں الجھائے رکھنا چاہتا ہے تاکہ دنیا کی معیشت اپنے قابو میں رکھ سکے۔ بھارت نے امریکہ کے کہنے پر افغانستان میں اپنے اڈے بنا کر پاکستان میں امن کو خراب کرنے کے لیے کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ کلبھوشن یادو اس کی زندہ مثال موجود ہے۔ بھارت کا خیال تھا کہ پاکستان کو مغربی سرحد پر مصروف رکھ کر مشرقی سرحد پر منمانی کی جائے، جبکہ امریکہ کا مفاد یہ تھا کہ افغانستان کے ذریعے جنوبی ایشیا کو کنٹرول کیا جا سکے۔ معزز ناظرین، بھارت اور امریکہ دونوں کے اپنے اپنے مفادات تھے اور ہیں، اور دونوں اس لحاظ سے بھی مماثلت رکھتے ہیں کہ اپنے اتحادیوں کو وقت پڑنے پر اکیلا چھوڑ دینا اور ضرورت پڑنے پر نقصان پہنچانا بھی کوئی بڑی بات نہیں۔ ان دونوں ممالک سے بھی زیادہ بے رحم اور دھوکے باز اتحادی اسرائیل ہے، جو دنیا میں صرف اپنے مفاد کے لیے مختلف ممالک کو استعمال کر رہا ہے۔
18 साल कबल जंग शुरू करने से पहले अमेरिका का अंदाज़ा ये था कि वो चंद सालों में अफगानिस्तान फतह कर लेंगे, मगर तारीख गवाह है कि कबायलियों से जंग शुरू करना आसान है मगर ख़त्म करना इंतहाई मुश्किल। कश्मीर में कबायली लश्कर के हाथ शिकस्त के करीब पहुंचने वाला भारत जब अक़वाम मुत्तहिदा के दरवाजे पर पहुंचा तो धोखे से जंग बंदी कराई गई। ऐसी बहुत सी मिसालें मौजूद हैं जब कबायलियों को धोखे और साजिश से हराया गया, मगर जंग के मैदान में हमेशा शिकस्त का ही सामना करना पड़ा। आज अगर दुनिया के नक्शे पर सुपर पावर की हालत देखें तो माजी में कबायलियों से उलझने वाली ताकतों से कुछ मुख्तलिफ नहीं है। मुख्तसर ये कि अफगानिस्तान अमेरिका के गले की वो हड्डी बन चुका है जो न निगली जा रही है और न उगली जा रही है। 18 साल कबल अमेरिका से होने वाली गलती आज भारत भी दोहरा चुका है। कश्मीर की खुसूसी हैसियत ख़त्म करके कर्फ्यू लगाने वाली भारतीय हुकूमत को मालूम नहीं कि कश्मीरी जंगजू कबायलियों से कुछ ज़्यादा मुख्तलिफ नहीं हैं। एक तरफ सुपर पावर की एक मामूली रियासत अफगानिस्तान में शिकस्त दुनिया के सामने है तो दूसरी तरफ भारत अपने अंदरूनी हालात जानते हुए भी खिते को जंग की तरफ धकेलने के लिए बज़िद है। यूं महसूस होता है कि आने वाले चंद साल बहुत भयानक होंगे, जिनके बाद भारत और अमेरिका दोनों को भयानक शिकस्त के साथ साथ भारी नुकसान से भी दो चार होना पड़ेगा।